الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام، پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں شاید حاضری کا موقع ملا ہے، اور پہلی مرتبہ آنے پر گفتگو کا موضوع بھی وہ ہے جو نبی پر سب سے پہلے ایمان لایا. جس نے کلمے کا رواج رکھا، جس نے کلمے کی بنیاد رکھی، اور جس نے وفا میں وہ مثال قائم کی کہ آج بھی کسی باوفا دوست کو یار غار اور یار مزار کہا جاتا ہے کہ یہ تو میرا یار غار ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے افضل و اعلیٰ اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ بنایا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم وفات 22 جمادی الثانی ہے، اور یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اسی عنوان پر اسی مناسبت سے ساتھیوں نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو حقیقت یہ ہے کہ ہم کما حقہ بیان نہیں کر سکتے. میں ان کی شان میں اتنا کہا کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے نبی کی شان میں شاعر نے، شعراء نے بڑے بڑے کلام لکھے، بڑے بڑے اشعار لکھے. کسی نے نبی کی زلفوں کی تعریف کی، کسی نے نبی کی آنکھوں کی تعریف کی، کسی نے نبی کے چہرے کی تعریف کی، کسی نے نبی کے اخلاق کی تعریف کی، کسی نے نبی کے کردار کی تعریف لکھی. کسی شاعر نے میرے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا، کسی شاعر نے میرے نبی کے بدر و احد و تبوک و حنین و جنگ و جہاد کو بیان کیا، کسی شاعر نے میرے نبی کو اس انداز میں خراج تحسین پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کو بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا. لیکن جتنے شعراء ہیں جس نے بھی بیان کیا، آخر میں آ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر،
کہ آقا آپ کی تعریف بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، بس اللہ کے بعد آپ ہیں، یہی مختصر قصہ ہے۔ تو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کہتا ہوں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد ذنبیہ، تو ہی بس قصہ مختصر کہ ابو بکر ہم تیری تعریف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اور جس کے احسان کے بدلے کے بارے میں نبی فرما گئے ہوں کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی دے گا۔ جس کے احسان کا بدلہ پیغمبر نہ دے سکیں، میں اور آپ اس صدیق کی تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو بس تیری شان میں اتنا ہی کہوں گا کہ بعد از انبیاء تو ہی بس قصہ مختصر، کہ انبیاء کے بعد اگر کسی نے درجہ کسی کا مقام دیکھنا ہو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ میں ایک بات ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ صحابیت کا مقام، جس نے تھوڑی دیر ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو، اس کا مقام اتنا اونچا کہ بعد میں آنے والے کتب ابدال غوث مل جائیں صحابی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ احد والے دن فجر کی نماز کے بعد اور ظہر سے پہلے ایک صاحب مسلمان ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوئے فجر کے بعد اور شہید ہوئے ظہر سے پہلے۔ عبد الاشہل نام تھا، اسیرم کے نام سے مشہور تھے۔ اب یہ 2-2.5 گھنٹے ان کو حالت ایمان کی زندگی ملی۔ اس 2-2.5 گھنٹے میں چونکہ جنگ چل رہی تھی تو پیغمبر کو کتنا انہوں نے دیکھا ہوگا، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ، کیونکہ جنگ تھی، یوں دیکھا ہوگا، پھر ادھر مصروف ہو گئے ہوں گے، پھر دیکھا ہوگا۔ یہ ٹائم پیریڈ ان کا 8 10 15 20 منٹ ہوگا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر پہلی بوجھتے تھے اور کہتے تھے بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن جنتی ہے؟ تو لوگ کہتے ابو ہریرہ جنت میں آدمی نماز کے بغیر بھی جائے گا کیا؟ یہ کیسی بات ہے کہ نماز نہیں پڑھی اور جنتی ہے؟ تو ابو ہریرہ پہلی کا جواب دیتے وہ اسیرم ہے، اسے موقع ہی نہیں ملا، وہ فجر کے بعد مسلمان ہوا ہے، ظہر سے پہلے شہید ہوا ہے۔ کیونکہ بعد میں آنے والا اگر کوئی آج مسلمان پیدا ہوتا ہے وہ قرآن پڑھ کے قاری بنتا ہے، وہ تلاوت کر کے حافظ بنتا ہے، اس نے حج کیا تو بیت اللہ کی زیارت کی، لیکن اسیرم نے چہرہ رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ یہ تھوڑی دیر کا ٹائم پیریڈ ان کی زندگی کا پیغمبر کو دیکھنے کا دیکھیں، اس کے بعد اگر پھر بعد میں آنے والے کتب ابدال، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے، امام مالک جیسے کروڑوں لوگ مل جائیں تو یہ اسیرم کے شان کا مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تھوڑی دیر پیغمبر کو دیکھا، ان کو اتنا ٹائم پیریڈ ہی ملا ہے تو ان کا مقام اتنا اونچا ہے، تو ذرا پھر اس کے مقام کا اندازہ خود کر لو جس نے اول دن سے آخر دن تک دیکھا ہو، جس نے شروع سے آخر تک دیکھا ہو، جس نے نبی کو سفر میں دیکھا ہو، حضر میں دیکھا ہو، دن میں دیکھا ہو، رات میں دیکھا ہو، غار میں دیکھا ہو، جس نے پیغمبر کے ساتھ سفر کیا ہو تو صحرا میں دیکھا ہو، جس نے پیغمبر کو سجدے میں دیکھا ہو، جس نے پیغمبر کو رکوع میں دیکھا ہو، جس نے پیغمبر کو ہر وقت دیکھا ہو، اور باقی بھی صحابہ خوش نصیب تھے لیکن سب نے یوں دیکھا ہو اور اس نے یوں دیکھا ہو۔ سب نے جلوت میں دیکھا ہو، اس نے خلوت میں دیکھا ہو۔ دیکھا تو اور بھی صحابہ نے، لیکن کسی نے بازار میں دیکھا ہے، وہ ایک ہی تو تھا جس نے اکیلے غار میں دیکھا ہے۔ سارے ہی ہیں، خوش نصیب تو وہ سارے ہیں جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، لیکن سب نے یوں دیکھا ہے۔ اس نے یوں دیکھا ہے کہ میرے دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ وہ ہے کہ میں اور آپ چاند دیکھتے ہیں یوں کر کے، صدیق دیکھتا تھا یوں کر کے۔ جس نے اپنی گود میں سلا کے دیکھا ہو،
تو ایک اسیرم تھوڑی دیر نبی کو دیکھے، اس کا اتنا اونچا مقام کہ آج بڑے بڑے کتب ابدال اس کے مقام کو مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جس صدیق نے اول سے آخر دن تک نبی کو دیکھا ہو، جس نے شروع سے آخر تک نبی کو دیکھا ہو، اول سے آخر تک نبی کو دیکھا ہو، جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہا ہو، پیغمبر کے ساتھ رہا ہو، اور غار میں بھی ساتھ رہا ہو، اور 1400 سال سے آج مزار میں بھی ساتھ رہا ہو، تو وہ کتنا بلند ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا، اس کے مقام کا تو صحابہ میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ نبی نے آخر وقت میں بیماری کے ایام میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میرا مصلی سنبھالے۔ یہ فقہاء نے لکھا ہے جہاں بہت سارے علماء جمع ہوں اور مستقل ایک مسجد کا امام نہ ہو تو وہاں نماز اس کے کچھ پڑھواؤ، اس کو آگے کرو جو ان میں سب سے بڑا عالم ہو، جو علم میں ان سب سے بڑا ہو، جو قرات میں ان سب سے اچھی قرات کرتا ہو، جس کی تجوید ان سب سے اچھی ہو، اور جس کا تقوی ان سب سے زیادہ ہو۔ تو میرے پیغمبر نے صحابہ کے تمام مجمع میں سے ابو بکر کو ان کا امام بنا کے بتایا کہ باقی بھی ہو، سب متقی ہو، لیکن یہ اتقی ہے، باقی بھی ہو، عالم ہو، لیکن یہ عالم ہے، باقی بھی ہو، فقیہ ہو، لیکن یہ افقہ ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے انہیں آگے کر کے مصلی دیا ہے، اور عمر جیسا انسان پیچھے، ابو بکر آگے، عثمان جیسا آدم پیچھے، ابو بکر آگے، علی جیسا بہادر پیچھے، ابو بکر آگے، سارے پیچھے، ابو بکر آگے۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا، آپ دیکھیں امام جب کوئی بنتا ہے اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ نبی نے آخر وقت میں یہ سب کچھ کروا کے بتایا ہے کہ ابو بکر سے آگے بھی کوئی نہیں، ابو بکر کے برابر بھی کوئی نہیں، جو بھی ہوگا ابو بکر کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں مصلی دیا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں اللہ کے نبی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہیں سفر پہ گئے تو پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر گئے کہ مدینہ منورہ میں ذرا خیال کرنا، لیکن کوئی ایک روایت میں موضوع بھی ہو وہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نبی جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے علی یہ میرے گھر والوں کو تم نے سنبھالنا ہے، مدینہ منورہ میں رہنا ہے، اور نبی نے مصلی کا بھی کہا ہو کہ نمازیں بھی تم نے پڑھانی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ حضرت علی اس کے قابل نہیں تھے، علی تو بہت بڑے عالم تھے، مسئلہ یہ ہے کسی غیر مشہور صحابی نے تو نمازیں پڑھائیں، مصلی نبی ان کے حوالے کر کے گئے، لیکن حضرت علی کو نہیں کہا نماز کا کہ تم نے پڑھانی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کروانے نہیں دیا۔ پیغمبر کا عمل قول فعل وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا۔ آگے پتہ تھا کہ اگر علی کو مصلی دوں گا تو ابو بکر کی پھر امامت پر لوگ نکتہ چینیاں کریں گے، ہاں جی جب اس سفر پہ جاتے تھے تو علی کو امام بنا کے جاتے تھے نا، اب جب اس سفر پہ گئے ہیں تو پھر بھی تو امام وہ ہیں، تو ابو بکر کی خلافت و امامت پہ انگلی اٹھ سکتی تھی، ان کی خلافت و امامت پہ نکتہ چینیاں ہو سکتی تھیں، ان کی خلافت و امامت کے منصب کے اوپر جناب انگلی اٹھائی جا سکتی تھی، اس کے اندر معاملہ نقص میں آ جاتا، کمزور یہ مسئلہ پڑ جاتا۔ اس لیے تبوک میں جاتے ہوئے علی کو مدینہ تو دیا ہے، مصلی نہیں دیا، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں مصلی ابو بکر کو دے کے بتایا ہے کہ ابو بکر اب اس مصلی کا وارث ہے، اس مصلی کا امام ہے، صرف اس مصلی کا امام نہیں بلکہ بتا دیا ہے اب ابو بکر میرے بعد تمہارا خلیفہ بھی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان کا اندازہ آپ اس سے کریں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم انسان،
میرے پاس 183 یا 84 روایات الحمدللہ موجود ہیں، حضرت علی سے روایات ہیں جس میں ابو بکر کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل، وہ ساری روایات حضرت علی سے روایتیں ہیں کہ علی کہتے ہیں ابو بکر اتنی شان والے تھے، علی سے روایت ہے کہ ابو بکر ہم سب میں افضل ہے، علی کہتے تھے کہ ابو بکر امامت کا مستحق تھا، علی کہتے ہیں کہ ابو بکر نبی کے ساتھ رہے، علی کہتے ہیں کہ نبی نے ہر معاملے میں ابو بکر کو آگے کیا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی نے ایک دن حضرت علی سے سوال کیا، بتائیں کہ من عالم الناس، لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر۔ کہا اچھا لوگوں میں بڑا بہادر کون ہے؟ علی نے فرمایا ابو بکر۔ اس نے کہا اچھا لوگوں میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ یہ بڑا جھنجھلا گیا، کہتا ہے آپ اپنا نام کب لوگے؟ میں جب بھی کوئی سوال کر رہا ہوں آپ جواب میں ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ علی کہتے ہیں کوئی اور ہو تو بتاؤں نا۔ تو نے کہا کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ تو میں نے کہا ابو بکر۔ میں نے ایسے ہی تو نہیں کہا، میرے پاس دلیل ہے۔ ایسے تو ابو بکر نے سب کچھ پیغمبر پہ لٹایا ہے، لیکن تبوک کے واقعے کو بھول گیا۔ جب نبی نے چندے کا اعلان کیا، کوئی سلس لایا کوئی نصف لایا، وہ ایک ہی تو تھا جو گھر پہ جھاڑو پھیر کے سوئی تک بھی لایا۔ تو نے پوچھا کہ لوگوں میں بہادر کون ہے؟ تو میں نے کہا ابو بکر۔ جب ساری دنیا نبی کے پیچھے لگی ہوئی تھی، وہی تو تھا جو نبی کو گھر سے غار تک اور غار سے مدینہ منورہ تک لے کے گیا ہے۔ ایسی حالت میں کسی کا ساتھ دینا پھر پتہ چلتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، رات کو 3 بجے آپ کا کزن، آپ کا دوست، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا، آپ کا دوست دروازے پہ دستک دے اور دستک دے کر گئے، یار رینجرز آئیے گھر پہ ریڈ پڑی ہے، میں دوسری سائڈ سے چھلانگ لگا کے آیا ہوں، اپنے گھر پہ ذرا رات تو گزارنے دے۔ کیا کہے گا آگے سے؟ ابے بھائی یار اصل میں یار ممی ڈیڈی کا پرابلم ہے، اصل میں تجھے پتہ ہے میری فیملی بھی ایک ہی کمرہ ہے، کتنے بہانے کرے گا؟ کیوں اگر کہ ریڈ پڑی ہے میرے گھر، یہ ہو گیا یار، یہ اس کی ہوا وہیں خشک ہو جائے گی۔ اسے پتہ ہے بابا یہاں بنک لگ گئی تو ہم تو ڈوبیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، مسئلہ خراب ہے۔ کیا ابو بکر کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی وہاں نہیں ملیں گے؟ تو یہ کافر بھی جانتے ہیں نبی اگر ملیں گے تو ابو بکر کے پاس ملیں گے۔ تجویز تو دے سکتے تھے نا، آقا آپ ابھی کہیں اور چلے جائیں، وہ ادھر آ جائیں گے، دیکھیں گے آپ ادھر نہیں ہیں، میں بھی ادھر ہوں، پھر ہم پلاننگ کریں گے، پھر یوں کریں گے۔ نو، نبی نے فرمایا ابو بکر چلنا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اس دن پتہ چلا آنسو خوشی سے بھی نکلتے ہیں، میں سمجھتی تھی آنسو درد کی وجہ سے نکلتے ہیں، لیکن جب نبی نے فرمایا اللہ نے تیرا کہا ہے تو چلے گا میرے ساتھ، میرے باپ کے آنسو خوشی سے نکلنے لگے کہ اللہ نے نبی کی رفاقت کے لیے مجھے چنا۔ اب دیکھیں نا چاروں طرف سے نبی کے گھر کو گھیرا نا کافروں نے، اور نبی نے حضرت علی کو بستر پہ سلایا یا نہیں سلایا، اور کہا یہ میری امانتیں یہ تیرے پاس، اور تو یہاں سو جا۔ اس کی لاجک کیا ہے اللہ کے نبی؟ میں یہاں کیوں سوؤں؟ کہا لاجک یہ ہے کہ میں تو دعا پڑھ کے نکل جاؤں گا، لیکن باہر جتنے بھی یہ کافر ہیں وہ تجھے ہی نبی سمجھتے رہیں گے، مضارع کا صیغہ ہے نا، سمجھتے رہیں گے، وہ سمجھیں گے تو نبی ہے، حالانکہ تو نبی تھوڑی ہے، تو علی ہے، لیکن یہ سمجھیں گے کہ جبریل تیرے پاس آتا ہے وحی لے کر، تذکرۃ الائمہ، یہ تیرے پاس آتا ہے، یہ سمجھیں گے تو نبی ہے، حالانکہ تو نبی تھوڑی ہے، تو علی ہے، ولی ہے، گل کی کلی ہے، چمن کی کلی ہے، لیکن یہ باہر جتنے بھی کافر ہیں سمجھیں گے تو نبی ہے۔ اور جو نبی نے اٹھایا نے مٹی اٹھا کے جو پھینکی ان کافروں کی آنکھوں میں جب گئی، ان کی لائٹیں بند ہو گئی نا، ان کی لائٹیں، تو بس اس وقت سے لائٹ بند کرنا اس نے اپنے مذہب بنایا، بند کر دو لائٹ۔ اب اس کو بند جو آنکھوں کی لائٹوں میں سویا ہوا علی نبی لگ رہا تھا، سویا ہوا علی نبی لگ رہا تھا، لیکن نبی وہاں سے نکل گئے، چلے گئے، دعا پڑی، سب کی آنکھوں میں چلی گئی، کہا یہ میری امانت ہے تیرے پاس، پیغمبر جا رہے ہیں، تصور میں جاؤ علی کہہ رہے ہوں گے اللہ کے نبی آپ کی امانت میرے پاس، لیکن آپ تو اللہ کی امانت ہے، آپ
کہا میں ابو بکر کے پاس۔ آج کے دن فیصلہ کروانا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنی بڑی امانت اس کے پاس ہے۔ مقام علی کا بھی ہے، شان علی کی بھی ہے، علی کی بھی بہادری دیکھو۔ علی کہتے ہیں مجھے کبھی رات کو سکون سے نیند نہیں آئی، مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں صبح زندہ رہوں گا یا نہیں، مجھے موت کا اتنا ڈر رہتا تھا۔ جو عالم الغیب ہو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے سب پہلے پتہ ہوتا ہے۔ کہا کہ مجھے اتنا خوف، لیکن جب جس رات نبی نے کہا نا، فرمایا کہ یہ امانتیں فلاں فلاں کو دے، میں یقین کر گیا کہ آج رات میری موت نہیں آئے گی جب تک کہ میں پیغمبر کی امانتیں حوالے نہ کروں۔ جتنا سکون سے میں اس رات سویا ہوں اتنا کبھی نہیں۔ تلواروں کے سائے میں کس کو نیند آتی ہے؟ لیکن علی کو آتی ہے۔ بتاؤ جو تلواروں کے سائے میں ڈرتا نہیں، یہ تلواروں کے سائے میں علی موجود ہے اور گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، یہ علی ڈر کے بیعت کرے گا کسی سے؟ بولو، علی ڈرتا ہے تو صرف خدا سے ڈرتا ہے۔ ہمارا علی خالی کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے۔ کو لے کے چلیں، یہ امانت نبی کے پاس، نبی اللہ کی امانت، وہ امانت ابو بکر کے پاس۔ اور میں ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہلی بار آیا ہوں تو بتا دوں، یہ امانت آج نہیں ہے، یہ ہمیشہ ابو بکر کے پاس ہی رہتی ہے، اور آج بھی ابو بکر کے پاس ہے۔ ہمارے نبی ابھی نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، ابھی نبی کے داڑھی بھی نہیں آئی، رواں آیا ہوا ہے۔ نبی کے چچا ابو طالب نے کہا بھتیجے چلنا ہے، ہم شام کی تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ نبی بڑے خوش، کیا بھائی سیر ہوگی، سفر ہوگا، سیر کریں گے۔ کہا بھتیجے چلو ساتھ میں۔ اب مکہ مکرمہ میں یہ 60 آدمیوں پر مشتمل قافلہ تیار ہوا ہے، اور یہ چلے ہیں، پیغمبر بھی ان کے ساتھ ہیں، نوجوان ہیں ہمارے نبی ابھی، اور یہ چلے ہیں۔ اور شام کا علاقہ جو ہے اس سے بہت پہلے عیسائیوں کا ایک راہب تھا بحیرہ، وہ خیمہ لگا کے رکھتا تھا، جب کسی قافلے کو دیکھتا تو کہتا کہاں کے ہو؟ لوگ کہتے ہم مکہ کے ہیں، تو کہتا یار سب کی دعوت ہے۔ جب سب اس کے خیمے میں آتے تو بحیرہ سب کو غور سے دیکھتا اور کہتا ہے نہیں یار، جس کا مجھے انتظار ہے تم میں وہ کوئی نہیں۔ لوگ کہتے کہ کس کا انتظار ہے؟ تو بحیرہ کہتا ہماری کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا پرانی کتابوں کا، کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہاں سے آخری نبی نے نوجوانی میں گزرنا ہے۔ اب پتہ نہیں کب گزرے، لیکن میں سوچتا ہوں شاید میری قسمت جاگے اور میں کبھی اس نبی کی زیارت کر لوں، لیکن آج تک مجھے یہ موقع نہیں ملا۔ لیکن آج بحیرہ کی قسمت کا تارا جاگ گیا۔ یہی 60 آدمیوں پر مشتمل قافلہ چل رہا ہے۔ بحیرہ نے دیکھا جی کہاں کے ہو؟ جی مکہ کے۔ کہ سب کی میرے خیمے میں دعوت ہے۔ سارا سامان ابو طالب نے جمع کیا، نبی کو سامان کے پاس بٹھایا۔ یہ 59 آدمی بحیرہ کے خیمے میں جب گئے نا تو اس نے سب کو غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا سارے آ گئے ہو؟ کہا سب آ گئے۔ کہا کسی کو چھوڑ کر تو نہیں آئے؟ ابو طالب نے کہا ایک بچے کو چھوڑ کر آئے سامان کے پاس۔ کہا ابو طالب اس کو بھی لاؤ، شاید اسی کے لیے میرا دسترخوان سجتا ہو۔ چنانچہ جب نبی آئے تو سب تو خیمے میں تھے۔ میرے پیغمبر کو خیمے کے پاس ایک درخت تھا، اس میں جگہ ملی، لیکن درخت کا سایہ مخالف سمت تھا۔ نبی کو دھوپ میں درخت کے نیچے جگہ ملی۔ جیسے ہی نبی دھوپ میں بیٹھے، درختوں کی ٹہنیاں مڑی اور مڑ کے نبی پہ سایہ کر دیا، شاخیں مڑی اور سایہ کر دیا۔ جیسے ہی بحیرہ نے یہ منظر دیکھا نا اسے جھٹکا لگا، سمجھ گیا کہ لگتا ہے کال مل گئی ہے، لگتا ہے جس چیز کا ارمان لے کے بیٹھا تھا شاید یہی ہے۔ درخت نے نبی کو سایہ دیا۔ 1500 سال گزر گئے اس واقعے کو۔ جس درخت نے ہمارے نبی پہ سایہ کیے آج تک تر و تازہ کھڑا ہوا ہے۔ کبھی ٹری آف بحیرہ گوگل پہ لکھو تو تمہیں وہ درخت آج بھی تر و تازہ، پورے ارد گرد کوئی درخت نہیں ہے، وہ درخت آج بھی تر و تازہ ہے جس نے نبی پہ سایہ کیا۔ درخت سایہ کرے وہ نہیں مرجھاتا، تو ابو بکر نے بھی تو اپنی چادر سے سایہ کیا تھا۔ جب نبی مدینہ منورہ پہنچے نا، بچوں نے، لڑکوں نے، لوگوں نے استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اب جب نبی اور صدیق دونوں آئے ہیں
تو اب جنہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا نبی کو، مدینے والوں نے سب نے تو نہیں دیکھا ہوا تھا، کوئی ابو بکر کو نبی سمجھ کے پہلے ہاتھ ملتا تھا، کوئی نبی کو نبی سمجھ کے پہلے ہاتھ ملاتا، کوئی ابو بکر کو سمجھ کے۔ اب جناب ابو بکر سمجھ گئے انہیں مغالطہ ہو رہا ہے، صدیق اکبر اٹھے، اپنی چادر لی اور پیغمبر کے اوپر سایہ کیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے خادم میں ہوں، مخدوم یہ ہے، امتی میں ہوں، نبی یہ ہے، مرید میں ہوں، مرشد یہ ہے، ابو بکر میں ہوں، محمد الرسول اللہ یہ ہے۔ اگر درخت سایہ کرے وہ نہیں مرجھاتا تو صدیق نے بھی تو سایہ کیا ہے نا۔ آج کہتے ہیں کہ نبی کی چادر کے نیچے علی، فاطمہ، حسن، حسین آئے، واقعی یہ بہت بڑے عظیم ہیں، یہ واقعی بہت بڑی خوش قسمت والے لوگ ہیں کہ یہ نبی کی چادر کے نیچے آئے، لیکن یہ یتیم ہے، اس کو بھی تو چادر کی ضرورت ہے نا۔ اس یتیم کے سر پہ چادر کون رکھے گا؟ اس آمنہ کے در یتیم کے سر پر چادر رکھنے کے لیے اگر اللہ نے کسی کو چنا ہے، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم، ان کے سر پہ نبی چادر نہیں رکھیں گے تو اور کون رکھے گا؟ گھر کے بڑے تو وہی ہیں، ان کے بڑے تو وہی ہیں، کسی کے نانا ہیں تو کسی کے سسر ہیں تو کسی کے والد ہیں، لیکن اس یتیم کے سر پہ بھی تو چادر کی ضرورت ہے نا۔ اس کے لیے اللہ نے صدیق کو چنا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب سایہ یوں درخت نے کیا، بحیرہ کو جھٹکا لگا، کہا ابو طالب یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا میرا۔ کہا نہیں ہو سکتا، ہماری کتابوں میں نبی کی نشانی ہے کہ وہ یتیم ہے۔ کہا بھائی یہ میں چچا ہوں اس لیے کہا میرا نہیں، یہ بتا والد کا، اس کا والد نہیں ہے، یتیم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا کہاں ہوا؟ مکہ میں۔ کون سا قبیلہ ہے؟ قریش۔ اس کی خوشی اور حیرانگی کے تاثرات چہرے سے نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابو طالب ایک نشانی رہتی ہے، دیکھ سکتا ہوں؟ کہا کیا؟ کہا تیرے بھتیجے کی کمر سے کپڑا ہٹا کر دیکھ لوں؟ کہا دیکھ لو۔ نبی کی کمر سے جب کپڑا ہٹایا اور بحیرہ نے نبی کی پیدائشی مہر نبوت کو دیکھا تو تڑپ کے کہتا ہے نبی کیوں حاضی الامہ، یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ ابو طالب یہ کپڑے کا تاجر نہیں، اللہ نے اسے جنت کا تاجر بنایا ہے، اسے واپس لے جاؤ ورنہ شام کے یہودی اس میں ساری نشانیاں دیکھ کے قتل کر دیں گے۔ اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ بحیرہ کے اس خیمے سے نبی تک ابو طالب نے ایک نوجوان سے کہا یار تو میرے بھتیجے کے ساتھ چلا جا، تیرے حصے کی تجارت میں کر لوں گا۔ اس نوجوان نے کہا ابو طالب میں تیرے بھتیجے کے ساتھ جاؤں گا، یہ میرے لیے سعادت ہے، تو تجارت میری طرف سے کر یا نہ کر۔ اس بحیرہ کے خیمے سے لے کر مکہ تک جو نبی کا رفیق سفر رہا، دنیا اسی کو ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ یہ صدیق ہیں جو نبی کے رفیق ہیں، جو نبی کے ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ رہے۔ تفسیر کبیر میں بسم اللہ کے جہاں فضائل و مسائل ہیں، نقات ہیں، وہاں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انگوٹھی دی اور کہا ابو بکر اس پر لا الہ الا اللہ نقش کروا کے لاؤ۔ ابو بکر صدیق انگوٹھی والے کے پاس گئے اور اس کو کہا یار میرے نبی نے تو لا الہ الا اللہ کا صرف کہا ہے، لیکن تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دو، کہ میں اللہ اور محمد کے نام کو جدا نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا اللہ اور محمد کے نام کو جدا دیکھوں۔ اور یہ عشق تھا، یہ مخالفت نہیں تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت، کبھی الامر فوق الادب ہوتا ہے، کبھی الادب فوق الامر ہوتا ہے۔ یہ ایک محبت اور عشق ہے۔ جیسے حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں سے معاہدہ ہو رہا تھا نا، تو اوپر لکھا ہوا تھا من محمد الرسول اللہ، کچھ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے معاہدہ ہے۔ تو سہیل ابن عمر جو مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ لفظ رسول اللہ مٹائیں، اس کے نیچے ہم سائن کر دیں تو ہم نے تو آپ کو رسول مان لیا، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں یا صرف محمد لکھیں، ورنہ ہم سائن نہیں کریں گے۔ نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی قلم لاؤ، اس کو مٹا دو۔ علی قلم لاؤ، اس کو قلم لانے کی ذمہ داری ہے کس کی؟
نہیں سمجھ آئی؟ آپ لوگ اس لیول کے نہیں ہیں۔ چلو بھائی، نبی پہ انا اعطیناک کل کوثر جب صورت نازل ہوئی تو نبی نے کس کو کہا کاغذ قلم لاؤ اور جا کر بیت اللہ کی دیوار پہ اس کو لکھو، لکھ کے لگاؤ؟ حضرت علی کو کہا نا، تو کاغذ قلم کی ذمہ داری علی پر اور آخر وقت میں اعتراض عمر پر۔ علی قلم لاؤ، اس کو لکھو، اس کو مٹاؤ لفظ رسول اللہ۔ علی کہنے لگے آقا لفظ رسول اللہ علی کے ہاتھوں اور علی مٹائے، ایسا میں نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں مٹا سکتا۔ فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، تو نبی کو بتایا تو نبی نے خود مٹایا۔ تو علی کی بھی محبت ہے، صدیق کی بھی محبت ہے۔ کہا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی انگوٹھی پہ لکھو۔ ابو بکر نے کیا کہ کہہ دی انگوٹھی والے کو۔ جب انگوٹھی والے نے انگوٹھی کا ٹائم بتایا کہ اس ٹائم لے آؤ، پیغمبر نے وہ انگوٹھی منگوائی، جب دیکھا تو انگوٹھی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آگے لکھا تھا ابو بکر صدیق۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ جب نبی نے دیکھا پڑھوایا ابو بکر صدیق لکھا ہوا تو فرمایا ابو بکر ادھر آؤ، یہ کیا؟ میں نے تو لا الہ الا اللہ کا کہا، تم نے محمد الرسول اللہ بھی لکھ دی، آگے اپنا نام بھی میری انگوٹھی پہ۔ ابو بکر کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا، کہا آقا محمد الرسول اللہ کا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں اللہ اور محمد کے نام کو جدا دیکھوں، لیکن ابو بکر صدیق اس نے آگے میرا نام کیوں لکھا؟ یہ تو میں نے نہیں کہا، کہ میں نے نہیں لکھوایا۔ کہا اگر تو نے نہیں لکھوایا تو پھر کس نے لکھوایا ہے؟ آسمانوں سے جبریل اتر رہا ہے، کہا ابو بکر صدیق میں نے لکھا ہے۔ کہا تو نے لکھا ہے کیوں؟ ابو بکر جبریل تو نے ابو بکر صدیق لکھا ہے کیوں؟ کہا جب ابو بکر انگوٹھی والے سے کہہ رہا تھا نا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھو کہ میں اللہ اور محمد کے نام کو جدا نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ نے مجھے کہا پھر تو بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ آگے ابو بکر کا نام لکھ، وہ اللہ اور محمد کو جدا نہیں دیکھ سکتا، مجھے بھی پسند نہیں کہ میں محمد سے ابو بکر کو جدا دیکھوں۔ اس لیے وہ ساتھ تھا، ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا، اور جنت میں بھی نبی کے ساتھ ہوگا، حشر میں، مزار میں، غار میں، کل پل صراط پر، او حوض کوثر پر۔ اور صدیق ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت میں غصے میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے، کسی کا حساب نہیں لے رہے ہوں گے، دنیا تمنا کرے گی کہ اللہ ہمیں جہنم میں پھینک دے، لیکن حساب کتاب تو شروع کر، کوئی بات تو کر۔ اب دیکھیں نا کبھی کسی کا باپ بڑا سخت ہوتا ہے، اس نے غلطی کی، اسے پتہ چل گیا ہو کہ باپ کو پتہ چل گیا اب شام کو جاؤں گا، وہ چاہتا ہے یار گھستے دو چار تھپڑ مار دے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن غصہ تو کم ہو جائے۔ کھڑے میں لوگ، گرمی ہے، کوئی اللہ غصے میں، جہنم اپنی 70,000 لگاموں کے ساتھ فرشتوں نے پکڑی ہوگی، اور ہر لگام پر 70,000 کڑے ہوں گے، لیکن جہنم ان فرشتوں کو گھسیٹتے ہوئے لا رہی ہوگی۔ اللہ میں آج ہر اس شخص کو کھاؤں گی جس نے عبادت تیری کی، کھایا تیرا، عبادت کسی اور کی، کھایا تیرا، تیری نافرمانی کی۔ اللہ اتنے جلال میں ہوں گے، میرے پیغمبر سجدے میں چلے جائیں گے، 7 دن اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ کہیں گے ارفع راسکا، اے محبوب سر اٹھائیے، فصل توتا، سوال کریں آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہیں گے اللہ میری امت کا حساب کتاب لے، بڑی پریشانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے لاؤ، کس کو پہلے پیش کرتے ہو؟ تو پیغمبر ابو بکر صدیق کو سب سے آگے پیش کریں گے۔ جب ابو بکر سب سے آگے ہوں گے اور اللہ جب ابو بکر کے اعمال کو دیکھے گا تو اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا کہ اس نامہ اعمال میں تو سوائے وفاؤں کے اور کچھ ہے ہی نہیں، جس کو رب نے قرآن میں کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ ابو بکر سب سے بڑا متقی ہے، صحابہ میں سب سے بڑا متقی، جسے اتقا کہا۔ اس کے اعمال کو دیکھ کر رب جلال سے ہٹ کر جمال پہ نہیں آئے تو پھر کس کے اعمال پر آئے؟ صدیق وہ انسان ہے جس کا اعمال اس پوری دنیا کے اوپر اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔
یہ صدیق کا ساری دنیا پر احسان ہے، اور اتنا بڑا احسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغمبر کو اٹھا کے لے کے گئے۔ میں کہا نا کہ میرے نبی کو لے کے گئے صدیق اکبر ہجرت والی رات، ایک بدبخت کہتا ہے ابو بکر خلافت لے گیا۔ میں نے کہا چھوٹی چیز ہے، جفی مار کے نبی کو ہی لے گیا ہے، تو ابھی تک وہیں اٹکا ہے، وہ تو نبی کو ہی لے گیا ہے۔ اب کافروں نے نبی کو ڈھونڈنا شروع کیا، کھوجی لے آئے، اب دیکھتے جا رہے ہیں قدموں کے نشان سے، ہاں یہ محمد کا پیر ہے، یہ ابو بکر کا، یہ محمد کا، یہ ابو بکر کا۔ چلتے 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 ایک جگہ آ کے رک گئے۔ مشرکین مکہ نے کہا کیا ہو گیا، پریشانی کیا، رک کیوں گئے؟ کہا بھائی بات یہ ہے، ابھی تک قدم 2 آدمیوں کے تھے، اب ایک کے کیوں ہیں؟ دوسرا ادھر ادھر دائیں بائیں کہیں گیا ہو تو اس کے قدموں کے نشان تو ہونا، ایک دم غائب ہو گئے، اب قدم ایک ہی آدمی کے نظر آ رہے ہیں۔ انہیں کیا پتا تھا صدیق نے نبی کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اب جو نشان نظر آ رہے ہیں وہ کس کے قدموں کے ہیں؟ کس کے قدموں کے ہیں؟ کس کے قدموں کے ہیں؟ اللہ بتانا چاہ رہا ہے جس نے نبی تک پہنچنا ہو صدیق کے نقش قدم پہ چل کے آئے گا تو نبی ملتا ہے۔ یہ وہ نقش قدم ہیں جس پر چل کر پیارا نبی ملتا ہے۔ اب یہ وہ نقش قدم ہے، اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، یہ جو نبی بھی کہہ کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کے نقش قدم پہ چلو، اللہ نے عملی طور پہ یوں دکھایا، اور کندھوں پر صدیق نے نبی کو بٹھایا۔ آج اس گھوڑے کی عزت کرتا ہے جو جنا یہ کیا کہتے ہیں اپنا نمائش چورنگی پر ہو، جو جعفر تیار سوسائٹی میں ہو، بھائی کیوں؟ کہتا ہے یہ حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہے۔ بھائی حسین کا گھوڑا یہ تھا؟ کہتے ہیں نہیں وہ تو 1400 سال پہلے تھا، یہ اس جیسا لگتا ہے اس لیے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس پر نواسا سوار ہوا اس کی شبیہ سے محبت ہے، اور جس پر براہ راست خود نانا سوار ہوا اس سے محبت نہیں کرتا؟ نانا سوار ہوا اور نبی کو لے کے گئے۔ میں ایک بات اکثر ساتھیوں میں کہتا ہوں، میں بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا نا، تو میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی تو خیال آیا کہ یہاں ابو بکر صدیق نے بھی طواف کیا ہے۔ ان کے بھی دل میں خیال آیا ہوگا اللہ یہ مقام ابراہیم، یہ پتھر ہی تو ہے، اس کو اپنے گھر میں کیوں جگہ دی، بیت اللہ میں جگہ دے دی، یہ تو پتھر ہے۔ جواب آیا ہوگا ابو بکر یہ عام پتھر نہیں، اس کی پشت کو سونگ، اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس نے میرے خلیل کے بوجھ کو اٹھایا ہے، میرے ابراہیم اسی پر کھڑے ہو کر میرے گھر کی تعمیر کرتے تھے، اوپر ہونا ہوتا یہ پتھر اوپر ہوتا، نیچے آنا ہوتا یہ پتھر نیچے جاتا، دائیں جانا چاہتے دائیں جاتا، بائیں جانا چاہتے بائیں جاتا۔ ابو بکر یہ عام پتھر نہیں، اس کی پشت کو سونگ، اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے اس کو میں نے بیت اللہ میں جگہ دے دی۔ تو میں سوچتا ہوں پھر ابو بکر بھی ناز اور نخروں میں آ کے بولا ہوگا اللہ اگر وہاں سے تیرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو پھر یہاں سے تو تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، پھر یہاں سے تو تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، پھر میں کدھر جاؤں گا، پھر میرا ٹھکانہ کیا؟ اس پتھر کو تو بیت اللہ میں جگہ دی، پھر مجھے کہاں جگہ ملے گی؟ کہا ابو بکر اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت کی صبح تک روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دی۔ 3 دن نبی کو اپنی جھولی میں سلایا ہے، رب بھی پھر رب ہے۔ کہا صدیق تو نے اسے 3 دن اپنی گود میں سلایا، میں قیامت کی صبح تک تجھے اس کے قدموں میں سلا دوں گا۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، جو رحمتیں نبی کی قبر اثر پہ پڑ رہی ہیں اسی کے چھینٹے اڑ اڑ کے ابو بکر و عمر کی قبر پہ بھی پڑ رہی ہیں۔ آج ہم روزے مبارک کے پاس سے سلام پیش کر کے جالیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، کتنی دیر کھڑے ہونے دیتے ہیں شرطے، وہاں 1 منٹ، آدھا منٹ، 1.5 منٹ، بس 2 منٹ، لیکن جب باب بقیع سے باہر نکلتا ہے آدمی ایسا لگتا ہے میری زندگی کو حیات مل گئی تھی،
ایسا لگتا ہے وقت تھم گیا تھا، میں صدیاں گزار کے آیا ہوں، تو 1 منٹ وہاں روزے کی جالیوں کے باہر سے گزرے، تو اپنے کو وقت کا جنید بغدادی سمجھتا ہے، اور جو 1400 سال سے ساتھ سو رہے ہوں ان کی رحمتوں کے مزے کیا؟ یہ جو بدبخت ابو بکر عمر پہ لعنتیں کرتے ہیں، میں نے ان بدبختوں کو کہا ظالموں تم ان کو لعنت دے رہے ہو جو رہتے ہی رحمت میں، جو رہتے ہی رحمت کے سائے میں، جہاں 70,000 نوری روزانہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، میرے نبی کے روزے پر آ کر 70,000 فرشتے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جہاں اتنی رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہاں ہے، اور یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ کی قبر پتہ نہیں کہاں بنے گی، میری قبر پتہ نہیں کہاں بنے گی، جو جہاں پیدا ہوتا ہے نا تو جہاں سے مٹی لی جاتی ہے اس کی قبر بھی وہیں بنتی ہے۔ تو ابو بکر و عمر تو جنت میں نبی کے ساتھ سو رہے ہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کسی کی مٹی میوہ شاہ کے قبرستان سے لی، کسی کی مٹی لیاقت آباد کے قبرستان سے لی، کسی کی مٹی مکلی کے قبرستان سے، کسی کی بدر و احد والے قبرستان سے۔ ابو بکر و عمر کی مٹی اللہ نے جنت سے لی ہے، جنت سے فرشتہ لے کر ابو بکر و عمر کی پیدائش کے وقت رکھ رہا ہے۔ جنت ہی میں پھر انہیں چونکہ جانا تھا، کیونکہ جہاں سے مٹی لی جاتی ہے دفن بندہ وہیں ہوتا ہے، تو آپ اور میں کچھ کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر و عمر ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کی مٹی جنت سے لے کر رب نے بتا دیا، یہ پیدا بھی نہیں ہوئے، جنتی ہونے کا فیصلہ رب نے پہلے کر دیا۔ جنتی ہونے کا فیصلہ رب نے، کہ نبی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ یہ جہانگیر بادشاہ تھا نا، اس کی بیوی تھی نور جہاں، یہ رافضی تھی۔ ایک دن اس نے جہانگیر سے کہا مناظرہ کرواتے، میں ایران سے بلاتی ہوں، تو یہاں سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے خط لکھا، ایران سے انہوں نے نور اللہ شوستری کو بھیجا۔ اب یہ دہلی جانا تھا اس کو، تو لاہور کے رستے سے دہلی جانا تھا، تو لاہور میں ایک صوفی بزرگ تھی امیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے سوچا چلو صوفیوں کو میں پھنساؤں گا، اور صوفی تو مناظر ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کا پتہ چلے گا دہلی میں تو ادھر اچھا امپریشن پڑ جائے گا۔ چنانچہ یہ آیا، میاں میر محمد صاحب صوفی بزرگ تھے، ان کے پاس بیٹھا اور کہا جی میں مناظر ہوں، ایران سے آیا ہوں، مناظرہ کرتا ہوں، آپ سے بھی کروں گا۔ انہوں نے کہا وہ تو کر لیں گے، اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ کام آتا ہے؟ اس نے کہا ہم حسین کی شان بیان کرتے ہیں۔ کہا حسین کی شان؟ تو میاں میر محمد صاحب نے فرمایا حسین کی کوئی شان پڑھے، سنی کا تو ایمان بڑھے۔ تو میرے سامنے بھی شان بیان کر، بس اللہ جسے پھنسانا چاہے۔ اس نے ایک اپنی طرف سے بنائی ہوئی جھوٹی روایت پیش کی۔ اس نے کہا پتہ ہے حسین کی اتنی اونچی شان ہے کہ جہاں حسین کی قبر ہے نا، حسین کی قبر کے ارد گرد 40 میل تک جتنے بھی لوگ دفن ہوں گے ان کی بخشش ہے، مغفرت ہے، وہ جنتی ہیں۔ حسین کی قبر کی اتنی برکت ہے۔ تو میاں میر محمد صاحب انجان بن کے کہتے ہیں واہ 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 کیا شان ہے حسین کی، بھلا یہ شان حسین کو ملی کیسے، یہ مقام اور مرتبہ حسین کو کیسے مل گیا؟ کہا صوفی صاحب آپ کو نہیں پتا، یہ نانا کی وجہ سے ملا ہے یہ مقام۔ نانا نے حسین کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، گھٹی نبی نے حسین کو دی ہے، ہاں کان میں اذان حسین کی نبی نے دی ہے، انگلی پکڑ کے چلنا نبی نے سکھایا ہے، یہ نانا کی وجہ سے یہ مقام انہیں ملا ہے۔ میاں میر محمد صاحب کہنے لگے پھر نانا کی قبر کے ارد گرد 40,000 میل تک جو دفن ہو اس کی تو بخشش ہونی چاہیے نا، وہ تو جنتی ہونے چاہیے نا۔ وہ سمجھ گیا یار یہ بابا جی جا کہاں رہا ہے، ہاں بولتا ہوں تب پھنستا ہوں، نہ بولتا ہوں تب پھنستا ہوں۔ اس نے کہا ہاں اتنا تو ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں پھر 40 گز 40 فٹ 40 بالش کی بات نہیں کرتا، سوال آپ سے یہ ہے کہ جو نانا کے ساتھ سو رہے ہیں بخشش ہے یا نہیں، مغفرت ہے یا نہیں، جنتی ہیں یا نہیں؟ اس نے اپنی چادر جھاڑی، اس نے کہا بابا یہاں کے صوفی اتنے بڑے مناظر ہیں تو مناظر کتنے بڑے مناظر ہوں گے۔ یہ نبی کے ساتھ تھے، ہیں، رہیں گے۔ نبی مسجد نبوی میں ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر، فرمایا ہم قیامت میں بھی جب میں اٹھوں گا تو میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا۔
نبی سچا اور نبی کی بات بھی سچی۔ میرے نبی جو کہہ دیں اللہ اسے پورا کر کے دکھاتا ہے یا نہیں؟ میرے دوستو، یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے 2.5 سال وہ بے مثال حکومت کر کے دکھائی اور مسلمانوں کی بھاگ دوڑ سنبھالی کہ جس کی نظیر آج پیش کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ کتنے معاملات اور مسائل ہوئے تھے پیغمبر کے جانے کے بعد، اس موقع پر اگر امت کو کسی نے سہارا دیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر ان کی خلافت، جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی نا، میرے پیغمبر جلدی جلدی اس کو پڑھتے تو اللہ نے تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، آپ فکر نہ کریں، قرآن دنیا سے ضائع نہیں ہوگا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کتابی شکل میں جمع نہیں تھا، سینہ بسینہ یاد ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جنگ میں 70 حافظ صحابہ شہید ہوئے۔ اب تشویش ہوئی کہ جنگوں میں حفاظ شہید ہوتے گئے تو قرآن کا کیا ہوگا؟ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر کتابی شکل میں جمع کیا۔ اللہ نے جو کہا تھا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ جو ذمہ قرآن کو جمع کرنے کا اللہ نے لیا وہ پورا صدیق اکبر کے دور میں ہوا ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب صدیق اکبر کو ملتا رہے گا۔ قرآن جمع کرنے کی یہ سعادت اللہ نے دی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور پھر فارس اور روم کی سلطنتوں کو کیسا پاش کرنے کے لیے پیش قدمی ہوئی تو دور بھی ابو بکر صدیق کا تھا۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم یسلمون، اللہ نے قرآن میں کہا آپ انہیں کہہ دیں عرابیوں کو ان قریب تمہیں ایک بڑی جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، جو آئے گا اس کو اجر حسنہ ہے، جو بھاگے گا اس کے لیے عذاب بھی بڑا خطرناک ہے۔ ایک بڑی جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا۔ مفسرین اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ اس سے مراد فارس اور روم کی ساتھ لڑائیاں ہیں، اور یہ جو قرآن نے پیشن گوئی کی ہے یہ بھی ابو بکر صدیق کے دور میں پوری ہو رہی ہے، کیونکہ فارس اور روم سے لڑائیاں ان کے دور میں ہوئیں۔ کتنی جنگوں پہ ابو بکر لڑ رہے تھے، اس کے باوجود حضرت خالد بن ولید ایک دن آئے، حضرت مسنا تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، اور آگے کہا میں فارس کے علاقوں سے آیا ہوں، وہاں پر جو مسلمان علاقے ہیں وہاں پر فارس کی فوجیں آتی ہیں، ہماری عورتوں کو لے جاتی ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں، زبردستی ہم سے بتہ لیتے ہیں، ظلم اتنا کر رہے ہیں کہ مسلمان ایسا نہ ہو کہ دین سے پیچھے نہ ہو جائیں، آپ وہاں بھی پیش قدمی کرائیں، وہاں بھی لڑیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا مسئلہ ایک وقت میں ہم اتنے محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، مرتدین کے خلاف جہاد ہے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہے، مسلمہ کے خلاف جہاد کیا ہے، جیش اسامہ کو ہم نے روانہ کیا ہے، اور بھی بہت کام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو کرنا پڑے گا، فرمایا ٹھیک ہے خالد کو بلاتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے ایک جنگ سے حضرت خالد بن ولید کو خط کے ذریعے بلایا اور آگے کہا، جب خالد بن ولید مسجد نبوی میں آئے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا خالد مسنا آیا ہے اور کہتا ہے کہ جنگ لڑنی ہے فارس کے خلاف بھی، دیکھ لو بڑی جنگجو قوم ہے اور ہم اتنے محاذوں پر ہیں، ابھی ہمارے پاؤں ابھی جو ہیں وہ پوری طرح ثابت قدم بھی نہیں ہوئے ہیں، جمے بھی نہیں ہیں، تم کیا چاہتے ہو، کیا تمہارا مشورہ ہے، لڑے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ قوم لڑتی کیسے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو بتایا فارس کی فوج جب لڑنے آتی ہے جنگی ٹوپی پہنتی ہے، بہترین لوہے کا لباس پہنتی ہے، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، اور یہاں بھی لوہا ہوتا ہے یہاں بھی لوہا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو مارنا، پورا بلٹ پروف بن کے آتے ہیں، صرف آنکھیں نظر آتی ہیں۔ اگلے نے یوں بتایا تو ابو بکر نے یوں خالد کو دیکھا، خالد اب کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں حضرت لڑنے جانا ہے۔ کل لڑنے جانا ہے؟ کل لڑنے جانا ہے کیا مطلب؟ کہا حضرت ایک بات سمجھ میں آئی ہے، یہ جو قوم اتنا لوہے میں غرق ہو کے آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، اور جو موت سے ڈرے ہمارے سامنے ٹک ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیا مورال تھا، کیا ذہن تھا، کیا سوچ تھی۔
آج ہمارے والوں کو کوئی کہے نا امریکہ یوں بم مارتا ہے، اور نہیں بھائی جو بھی چاہیے، اڈے چاہیے، جو بھی چاہیے سب لے لو، سانو کچھ نہ بولو۔ لیکن وہ خالد تھے، کہتے ہیں یہ اتنا جو لوہے میں غرق ہو کے آتے ہیں تو یہ موت سے ضرور ڈرتے ہیں، اور ہم تو موت سے محبت کرتے ہیں، ہم تو پھرتے اس لیے ہیں کہ موت بستر پہ نہ آئے، اس لیے مقابلہ کریں گے۔ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں لشکر بھیجا ہے اور فارس سے لڑائی ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کو بعد میں رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا ہے اور لڑائی ہوئی ہے۔ یہ دور ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو 22 جمادی الثانی ان کا یوم وفات ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں مختلف جگہوں پر بدبختوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں ان کی شان و عظمت کے لیے اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے نا، بولو۔ دیکھو موت کا ایک دن مقرر ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ ناگن چورنگی جمعہ پڑھنے آئیں گے تو آپ مر جائیں گے، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر یہ صحابہ کے کھاتے لگ جائے تو کتنا اچھا نہیں ہوگا۔ مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ فاروقیہ فیض 2 کے استاد حدیث، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، کتنا بڑا مدرسہ یار۔ نام کی کمی تھی، شہرت کی کمی تھی، پیسے کی کمی تھی، مدرسے کی کمی تھی، ملائیشیا میں جس کے مدرسے ہوں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر پر گستاخیاں ہوئی ہیں، صحابہ پر لوگ لعن طعن کر رہے ہیں، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر میدان عمل میں آیا ہے۔ اور موت کا وقت تو مقرر تھا، شہید تو ہوا، لیکن صحابہ کی نسبت سے شہید ہوئے نا، اللہ نے ان کی قبر کو بھی خوشبودار بنا دیا۔ قبر سے ان کی خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ صحابہ کے لیے گئے۔ یہ ناگن چورنگی میں سوئے ہوئے عبد الغفور ندیم شہید، ان کی قبر سے خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ صحابہ کے لیے گئے۔ یہ خیر پور میں سونے والا علامہ علی شیر حیدری، ان کی قبر سے خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ صحابہ کے لیے جان دیے۔ یہ مولانا شمس الرحمان معاویہ پنجاب کے اندر، ان کی قبر سے خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ صحابہ کے لیے گئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے صحابہ خوشبو والے، جو ان کی نسبتیں لے جائے اللہ انہیں بھی خوشبو والا بنا دیتا ہے۔ جان تو جانی ہے، لیکن کل صدیق اکبر نے پوچھ لیا، مجھے کھلے عام لعن طعن کی گئی، تم اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے رہے، تمہیں اپنا مفاد عزیز تھا، اپنا گھر عزیز تھا، میں نے تو اپنا سارا گھر نبی پہ لٹایا تھا، میں نے تو اپنا سب کچھ پیغمبر پہ نچھاور کیا تھا، ہائے تم نے میری عزت کے لیے کیا کیا؟ میں نے تو پیغمبر تک ایک پتھر آنے نہیں دیا تھا، تم نے مجھ تک گالی کیوں آنے دی؟ میں نے تو نبی تک تیر آنے نہیں دیا، تم نے مجھ تک تنقید آنے کیوں نہ دی؟ اب بتاؤ، اگر اللہ کے دربار میں صدیق اکبر نے سوال کر لیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کچھ نہ کچھ جتنی استطاعت ہو اتنا تو ہم کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن کہہ سکیں ہم آپ کی عظمت کے لیے یہ کچھ کر کے آئیں۔ 22 جمادی الثانی ان کا یوم وفات ہے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کے یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، سرکاری سطح پر ہائی لائٹ کیا جائے ان کی شخصیت کو۔ ان کا احسان ہے، پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور کلمہ ہم تک پہنچایا صحابہ نے۔ کلمہ نہ پہنچاتے تو پاکستان بنانے کی ضرورت تھی؟ اور صحابہ میں بھی اس کلمے کی بنیاد رکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، ہم کہتے ہیں یا ساری چھٹیاں ختم کرو، نہیں تو اگر محرم میں کسی کو خوش کرنے کے لیے چھٹیاں دیتے ہو تو یہ ملک تو سنیوں کا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے بھی یوم وفات و شہادت پہ عام تعطیل ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہمارا یہ مطالباتی جلوس ہوتا ہے لسبیلا سے لے کر ریگل تک۔ اس دفعہ انشاءاللہ العزیز 5 فروری کو 22 جمادی الثانی آ رہا ہے، جمعے کا بھی دن ہے۔ آپ نے اس جلوس میں اتنی بڑی تعداد میں آنا ہے تاکہ ان گستاخان صدیق کو پتہ چلے کہ کراچی ابو بکر صدیق کے عاشقوں کا شہر ہے۔ کوشش کریں گے، آئیں گے، محنت کریں گے، صحابہ کی عظمت کے لیے کام کریں گے، جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان